ہندوستان کرناٹک کے علاقے الور میں ایک مدرسہ ہے جو شہر کے کنارے واقع ہے۔ مدرسے کے ایک طرف شہر کی عمارتیں ہیں اور دوسری طرف کھیت شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بار مجھ کو اس مدرسے میں چند دن گزارنے کا اتفاق ہوا۔ شام کو عصر کی نماز کے بعد مدرسے سے نکلا اور کھیتوں کی طرف ٹہلنے چلا گیا۔ کچھ دور آگے بڑھا تو ایک جگہ بہت سے کتے نظر آئے۔ وہ مجھ کو دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگے اور میری طرف لپکے۔ مجھ کو پتھر پھینک کر ان کو بھگانا پڑا۔ مغرب کے قریب میں ٹہل کر واپس ہوا تو میں نے مدرسے کے ناظم مفتی صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ وہ مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کوئی کتا نہیں بھونکے گا۔ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد جب میں ٹہلنے کے لیے نکلا تو مفتی صاحب بھی میرے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک لمبی لاٹھی لے لی جو دور سے دکھائی دیتی تھی۔ ہم لوگ چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں پچھلے روز مجھے کتوں کا غول ملا تھا۔ میں نے دیکھا تو اب بھی کتے وہاں موجود تھے، مگر آج کوئی کتا ہماری طرف نہیں لپکا اور نہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ ہم سکون کے ساتھ اس مقام سے گزر گئے اور کتے ہماری طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے مشغلوں میں لگے رہے۔ واپس ہوتے ہوئے ہم دوبارہ اس مقام سے گزرے۔ اب بھی کتے وہاں موجود تھے، مگر انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ کی اور ہم کسی مزاحمت کے بغیر اپنی منزل پر واپس آ گئے۔ یہ لاٹھی کی برکت تھی۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کل آپ لاٹھی کے بغیر تھے تو کتوں کو ہمت ہوئی اور وہ بھونکتے ہوئے آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ آج ہمارے ساتھ لمبی لاٹھی تھی تو کتے اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہم بے زور نہیں ہیں، بلکہ ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس مضبوط ہتھیار موجود ہے۔ اس چیز نے کتوں کو ہمارے اوپر اقدام کرنے سے بے ہمت کر دیا۔ کتا ہمیشہ اس وقت آپ کی طرف دوڑے گا جب وہ آپ کو کمزور محسوس کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ انسانوں میں بھی کچھ لوگ اس قسم کے مزاج والے ہوتے ہیں۔ اس شخص سے ٹھیک رہتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی لیے ہوئے ہو۔ ایسے شخص کا سامنا ہو تو کترا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ البتہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ لاٹھی کے بغیر ہے تو اس کے لیے شیر ہو جاتے ہیں۔ وہ طاقتور کے لیے بزدل ہوتے ہیں اور کمزور کے لیے بہادر۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ آدمی سماج کے ایسے افراد کے لیے لاٹھی کا انتظام بھی رکھے۔ اصولی اور عمومی طور پر وہ پرامن ہو، وہ لوگوں کے ساتھ تواضع اور نرمی کا رویہ اختیار کرے، مگر اس کے ساتھ کم از کم دکھانے کی حد تک وہ اپنے پاس لاٹھی بھی رکھے تاکہ اس قسم کے لوگوں کو اس کے اوپر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ ٹھیک ویسے ہی قدرت ایک شاخ پر نرم و نازک پھول کھلاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ شاخ کے چاروں طرف کانٹے بھی اگا دیتی ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔